کہ جس وقت علماء کی زبانیں بند ہیں اور بہت سارا جو بول سکتے ہیں ان سب کی زبانیں بند ہیں، اس وقت میں حضرت الحمدللہ ناموس رسالت کی تحفظ کی خاطر اپنی زبان کھول رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں گھوم گھوم کر نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں، عشق رسول کی تحریک چلا رہے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کی تحریک چلا رہے ہیں۔ بس یہی عرض کرنا تھا۔ ویسے عرض کروں تو بہت کچھ ہے، میں نے آپ کا بچپنا بھی دیکھا ہے اور آپ کی جوانی بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ وقت کی بڑی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے میں اب حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ و قاری محمد سلمان اظہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے مائک کر رہا ہوں۔ استقبال ہم کرتے ہیں ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار و حاضرین، آج لیلۃ القدر کی اس محفل میں آپ جمع ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ برادر گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی سید عمران حسینی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کا مجھے شرف ملا اور آپ کے حکم پر میں یہاں حاضر آیا۔ یہ ان کی عنایتیں اور محبتیں ہیں جو انہوں نے میرا تعارف کرایا، ورنہ من آنم کے من دانم۔ میرے عزیزوں، میں کوئی مبالغہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ حقیقت میں آپ تمامی حضرات جو اس محلے کے ہیں یا اس مسجد سے وابستہ ہیں، وہ خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ایک عالم باعمل کی صحبت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری تعریف کریں اور میں ان کی تعریف کروں، بلکہ حقیقت بیانی میری عادت ہے۔ الحمدللہ آج اچانک آپ کے اس مسجد میں ہماری حاضری نہیں ہے، بلکہ میں پورے حیدرآباد کی مسجدوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس مسجد کو آیا ہوں۔ بڑے عرصے کے بعد، بڑے زمانے کے بعد سید صاحب قبلہ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے۔ یہ میرے بڑے بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، بلکہ انہوں نے تعارف میں یہ نہیں بتایا کہ ہم زمانے طالب علمی میں ایک ہی دسترخوان پر کئی سال کھائے بھی ہیں اور علمی مکالمے مباحثے میں سب ہمارے ساتھ رہے اور ہماری سرپرستی بھی کرتے رہے، الحمدللہ۔ اور جو ایک بچپن سے میں آج کھل کر کے اعتراف ان کی محفل پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں دل لگتا ہے وہاں دل سے بات کی جاتی ہے۔
کہ بچپن سے اسکول سے لے کر مدرسہ یا پھر جامعہ ازہر یا جتنی جگہ میری تعلیم ہوئی ان میں اتنے سالوں میں اگر میرا کوئی قریبی دوست رہا تو وہ سید صاحب قبلہ کی ذات ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے اور ان کی مسائی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں تقریر کی غرض سے آج حاضر نہیں آیا ہوں آپ کے ہاں، میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ آج تقریر کا جلسہ ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، لیلۃ القدر کانفرنس چنچل گڈا جونیئر کالج کے گراؤنڈ میں، اور مجھے ابھی وہاں پہنچنا ہے، لیکن حکم تھا سید صاحب کا تو میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ آج کے حالات میں میرے عزیزوں، جس طرح سے ہم بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے میری امت میں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہوں، فتنوں کا زمانہ۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ملتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں تم میری امت میں فتنے ایسے دیکھو گے جیسے یہ تسبیح ہے، تسبیح اس کا دھاگا اگر ٹوٹ گیا اس کے جتنے منکے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے اور اس کے منکے گر جائیں، تم ایک کو پکڑنے جاؤ گے دوسرا ہٹ جائے گا، دوسرے کو جمع کرنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا۔ آج بھی آئین ہی وہی کیفیت پوری امت پر ہے۔ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ 10 دیگر فتنے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کن کن مسائل پر ہم بات کریں، آج سمجھ میں نہیں آتا کون سی چیز آج ہماری محفوظ ہے۔ یہ قیامت کا وہی قریبی زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں سامنے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے تباہی ہے کہ وہ ایک ایسی برائی کے قریب ہو رہے ہیں، بہت بھیانک برائی جس کے وہ قریب ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں، مشرکین سے جا کر مل لیں گے، بت پرستی کریں گے۔ کیا اب یہ سارے اخبار آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ سارے معاملات میں جو کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، اس قدر فتنوں کا ظہور ہے کہ کبھی کبھار رات کو بیٹھ کر کے ہم کسی مسئلے کے حل کے سلسلے میں سوچتے رہیں تو سر میں چکر آنے لگ جاتے ہیں، صبح ہو جاتی۔ کن مسائل پر ہم گفتگو کریں؟ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، جوانوں کی حفاظت کے لیے کیا لائے عمل لانا چاہیے؟ ابھی اس پر کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی، پتہ چلا کہ ہماری بچیوں کے نقاب اتارے جا رہے ہیں، حجاب اتارے جا رہے ہیں۔ اس فتنے کے لیے اگر سر جوڑ کر بیٹھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پوری مسجدوں کی اذانیں خطرے میں ہیں۔ اگر اذانوں کے لیے کوئی علماء کی میٹنگ جمے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوانوں کی داڑھی خطرے میں، ٹوپی خطرے میں۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، قرآن عظیم، اسلام، رسول پاک کی ذات، اللہ کی ذات تک یہاں پر سب و شتم کا نشانہ بن گئے۔ تو یہ وہی فتنے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کثرت سے تم دیکھو گے، کثرت سے۔ اور حل کیا ہے اس چیز کا؟ برسوں سے علماء کے ہاں آپ کا آنا جانا یا ان کی تقاریر سننا لگا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس امت کا جو علاج ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں اگر سننا چاہیں تو وہ یہی ہے۔ اور بیماری کیا ہے پہلے یہ پتہ چل جائے، علاج سے پہلے بیماری معلوم ہو جائے، بیماری معلوم ہو تو علاج آسان ہوتا ہے۔ اب بیماری کے لیے جب لوگ تحقیق میں لگتے ہیں تو الگ الگ انداز کی بیماریاں بتاتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن سے پیچھے ہیں، یہ بڑی بیماری ہے، مسلمان سیاست سے پیچھے ہیں، یہ بڑی بیماری ہے، مسلمانوں کی
بیماریاں جو بتائی جاتی ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، تو ڈاکٹر کے لیے علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، متفقہ طور پر ہمارا مسئلہ ایجوکیشن کا نہیں ہے، جہالت پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، بد کرداری، بے حیائی یہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، یہ سب چیزیں ویسی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اور ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ آدمی کو کینسر ہوا ہے لیکن وہ بتاتا کچھ اور ہے، نہیں گیس کا پرابلم ہے، چھپا کیوں رہے ہو؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال یہ بھی کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ تم یہ بہانے بنا رہے ہو کہ ہمارے پاس مال کی کمی، اسباب کی کمی، افراد کی کمی، طاقت کی کمی، سیاست کی کمی، اقتدار کی کمی، تم یہ بہانے بنا رہے ہو۔ تم سب کو پتا ہے کہ ہمارے زوال کا اصل سبب وہی ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اور اقبال دوسری جگہ یوں کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اور اس کا علاج صرف اتنا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں ایک دو چند حدیثیں آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں گا، بیان کا موقع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا جب تم دیکھو گے کہ علماء بد دیانت ہو جائیں۔ توجہ، میں بعمل علماء کو نہیں کوستا کبھی، علماء بد دیانت ہو جائیں یعنی امانت میں خیانت، جو حق بولنا تھا وہ نہیں بولنا چاہتے، چھپا لیا کرتے ہیں۔ علماء کی جماعت جب بد دیانتی کرے اور امیر جتنے بھی ہیں میری امت کے بخیل ہو جائیں، ان کو اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ کرنے میں کبھی بھی رغبت نہیں، یہ راتوں کی عیاشی کے لیے خوب لاکھوں لٹائیں گے، لیکن قوم، امت اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آن شان کے لیے ان سے کوئی نہیں پیسے نکلتے۔ جب ایسے حالات آ جائیں تو علامتیں یہ ہو گئی، توجہ چاہتا ہوں، علماء بد دیانت ہو جائیں، امیر میری امت کے عمراء بخیل ہو جائیں، تیسری میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے گھروں کی عورتیں بے حیا ہو جائیں، فحش ہو جائیں، تین باتیں جب تم دیکھو گے میرے آقا فرماتے ہیں تب تمہارے لیے زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے کا حصہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر زمین کے اوپر رہنے سے قبر میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے، ہمارے علماء بد دیانت ہو گئے، اکثر کی بات کل کی نہیں، عمرہ بخیل ہو گئے یہاں بھی اکثر، اور عورتیں بے حیا، یہ تینوں چیزیں آج ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جب ایسا دور آئے گا تو پھر قبر زیادہ بہتر ہوگی اوپر رہنے سے، اور تم کبھی قبرستان میں گزرو گے، قبروں کے پاس سے گزرو گے، یہ بھی حدیث ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر والے کو دیکھ کر کے تم یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے، فتنے اس قدر ہوں گے کہ تم قبروں والوں کو دیکھ کر کے تمنا کرو گے، کیونکہ وہ پہلے جا چکے یہ فتنوں کو دیکھے بغیر، وہ صحیح سلامت چلے گئے دنیا سے، اسلام کی شان و شوکت کے زمانے میں گئے، اور آج ہم بزدلی کے دور میں جی رہے ہیں، گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے میرے عزیز، آپ نے فرمایا تھا جب تمہارے نبی کی گستاخیاں ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہونے لگے اور امت خاموش رہے تو چند سال انتظار کرنا، اس امت پر وہ وقت آئے گا کہ ان کے گھروں کی عورتیں بازاروں میں لا کر نیلام کی جائیں گی، ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔
آج سے 8 سال پہلے میں نے پڑھا تھا اور اس وقت میں نے یہ تقریر کیا تھا، اور آج میں خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں. آج دیکھ رہا ہوں ہماری ماؤں اور بہنوں کو بازاروں میں لے آئے ان کفار و مشرکین نے. ہمارے بچوں کی کیا شہادتیں نہیں ہو رہی ہیں. موب لنچنگ کے ذریعے سے کتنوں کا قتل ہو گیا. ارے ایک جانور مر جائے تو یہاں 24 گھنٹے نیوز میں چلتے ہیں، لیکن ایک مسلمان مر جائے تو اس پر کوئی بات نہیں. اور عورتوں کے لیے تمہیں پتہ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس ولی کامل کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں عورتیں لائی جائیں گی. نہیں میرے عزیزوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ساری گھروں کی عورتوں کو سوشل میڈیا کے بازار میں یہ ننگا لا چکے. یہ سلی ڈیل بلی ڈیل یہ سب کیا ہے؟ ایپ بنائے مسلمان عورتوں کی، اس پہ قیمت لگائی گئی ہے لاکھ روپے کی، 50,000 روپے کی. یہ سب پورے ہندوستان بھر کی مسلمان عورتیں جو بزنس پیشہ ہیں یا کارپوریٹ طبقے سے ہیں، ان تمام عورتوں کا ڈیٹا نکال کر کے ظالموں نے ایپلیکیشن بنایا اور اس پر سوال ہو رہے ہیں کہ اس عورت کی اتنی قیمت، یہ عزت والی عورتیں. مجھے اس دن وہ بات یاد آئی امام غزالی کی. یہ وہ وقت آ گیا جب ہماری عورتوں، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی اور ہمارے بچوں کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہوگی. میرے عزیزوں، میری بات اگر کڑوی لگتی ہے تو سن لو، بعد میں پھر تمہیں احساس ہوگا. میں کوئی لچھے دار تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. آج حالات ایسے ہیں کہ اب تقریر کرنے کا بھی موقع نہیں رہ گیا. اسٹیجوں کی بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ اسٹیج بھی اب سوالیہ نشان بنے گی. جب ہماری مسجدوں کے اسپیکر اتر رہے ہیں تو پھر یہ اسٹیج کہاں باقی رہنے والے. یہ ممبر بھی خطرے میں ہے. بلکہ آج میں یہ کہہ جاتا ہوں، توجہ، آج کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں ہم آباد ہیں. چند مہینوں کے بعد آپ دیکھ لینا جن ظالموں نے آج اذانوں پر انگلیاں اٹھائی ہیں، کل وہ تمہارے کلمے پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ کلمہ بھی ان کے لیے سخت چبھنے والا ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی معبود نہیں. اس پر وہ اعتراض کریں گے کہ ہمارے خداؤں کا انکار ہے، لہٰذا ان مسلمانوں کو کلمہ بدلنا چاہیے. کھلے عام کلمہ نہ پڑھیں. یہ وقت آئے گا میرے عزیزوں. کہاں ہماری وہ شان و شوکت کہ راستوں سے گزرتے تھے تو شجر و حجر سلام کیا کرتے، اور آج ہماری پستی کا حال یہ ہے کہ ہمارا کلمہ محفوظ نہیں، ہماری اذانیں محفوظ نہیں. ہمارے دین پر اس قدر اب حالات آ گئے تو نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہمارا بچہ آج یہ سمجھتا ہے کہ رات بھر میں PUBG کھیلتا رہوں صبح ہونے تک. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ کرتے رہیں اجنبی عورتوں سے فیس بک اور انسٹا پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے زندگی اسی لیے دی گئی. اے نوجوانوں، اللہ کریم فرماتا ہے الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنہم اجمعین. جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ یہ مذاق کر لیا ہے، اللہ قسم کے ساتھ فرما رہا ہے، تمہارے رب کی قسم، ان سب سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور آپ سب کو اللہ نے جو نعمتیں دی، یہ سوال ہوگا. میرے آقا فرماتے قیامت تک، قیامت کے دن، اس وقت تک کوئی ابن آدم اپنا پیر بھی نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. سارے انسانوں سے سوال ہوں گے. اس میں سے پہلا سوال میرے آقا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا، مجھے حساب دے. محدثین فرماتے ہیں اس ایک سوال کے جواب میں کچھ لوگوں کے 300 سال لگ جائیں گے، کسی کے 500 سال لگ جائیں گے اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے. میرے عزیزو، یہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. مختصر سی تمہاری زندگی بچی ہے، اس کو کیوں نہ مصطفیٰ کریم کے قدموں پر قربان کر دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو کر رہے، اس لیے کہ اس دنیا میں 80 سال جیو، 90 سال جیو، جانا تو تمہیں قبرستان ہے. بلکہ ہمارے ایک دانشور کہتے ہیں کہ راستوں کے جتنے نام تم پڑھتے ہو، حیدرآباد سے بنگلور، بنگلور سے ممبئی، سارے راستے تو یہاں شہروں پر لے جاتے ہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا ہر راستہ قبرستان ہی جا رہا ہے. جس راستے پر بھی تم سفر کر رہے ہو، اخیر اس کی منزل قبرستان ہے. تم سب کا بھی راستہ، میرا بھی راستہ وہ قبرستان ہے. جانا تو وہی ہے،
اور اس قبرستان میں جانے کے بعد قبر میں جس کے لیے تم یہاں دنیا میں اپنے آپ کو بدلا کرتے تھے وہ کوئی نہیں آنے والا، وہاں آئے گا کوئی تو آمنہ کا لال تشریف لائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا لے کر کے جاؤ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج کی اس شب میں صرف اور صرف اتنا میسج دے کر رخصت ہوتا ہوں میرے عزیزوں، وقت بہت کم ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہی حضور کے ہو جاؤ، ان کی سنتوں کو اس طرح پیٹ پیچھے مت ڈالو، ان کے اخلاق و کردار کو مصلحتوں کے بہانے ادھر ادھر مت پھینک دیا کرو۔ تمہیں آخر داڑھی کیوں چبھتی ہے؟ تمہیں اسلامی لباس کیوں گڑتا ہے؟ تم اگر میرے نبی کی سنتوں پر نہیں آؤ گے تو پھر کیا کفار و مشرکین آنے والے ہیں؟ یہود و نصارہ آئیں گے؟ تم نبی نبی کرتے ہو، صبح شام میرے آقا کے نعرے لگاتے ہو، پھر ان کی سنتوں سے بھاگتے کیوں؟ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورے اتر جاؤ ان کی غلامی میں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ یہ آفتیں جو آئی ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی، جان کو گہن لگتا ہے پھر چھٹتا بھی ہے۔ ہاں، آج ہندوستان کے مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ضرور ہیں، اور بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 6-7 سال اور سخت جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے شباب کا وقت آئے گا، ہمارے شباب کا وقت آئے گا، اور تم دیکھو گے کہ اذانیں اس سے اچھے انداز میں گونجیں گی، میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کے نغمے ہر گلی میں گونجیں گے۔ وہ وقت آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو یہ مٹا کر دم لیں گے، نہیں ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن کہتا ہے یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا، اس کا کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن ہوگا ہمارا اور آپ کا۔ سوئے قسمت کے ہم کٹ مرنے والے زمانے میں آئے ہیں، مرنے والا زمانہ ہوگا ہمارا شاید، لیکن اتنی بات کر جاؤ کہ آج اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ تمہارا بچہ اگر جنگل میں بھی رہے تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا رہے، میرے آقا کو حاضر و ناظر سمجھنے والا رہے۔ ان بچوں کے اندر اتنا عشق رسول ڈال کر کے چلے جاؤ کہ اگر ظلم سے تم مارے بھی جاؤ تو انشاءاللہ العزیز کل کے تمہارے بچے علم جہاد بلند کریں گے، اور یہ بچے تمہارے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، اس لیے کہ اسلام تو ختم نہیں ہونا ہے، لیکن ہمارے لیے جو حالات ہیں یہ سخت ہیں، یہ سخت ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج کی رات میرے لیے بھی دعا کرو، اور جب یہ محفل ختم قرآن ہو جائے، ختم ہو جائے، ایک بار ادب سے میرے آقا کی طرف توجہ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ایک بار اگر تمہاری آواز دل سے نکلی تو یقین ہے میرے عزیزوں جواب مدینے کی جالیوں سے ضرور آئے گا، میرے آقا کے ہاں سے جواب آئے گا، بس شرط یہ ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ آج انہیں پکارو اور یوں کہو، یا رسول اللہ گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور آقا کی بارگاہ میں فخر سے یوں عرض کرو، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ جس کے دل کی آواز وہ سنہری جالیوں تک پہنچے گی، میں سمجھتا ہوں کہ کل ہونے سے پہلے اسلام کا سویرا آنا ہے۔
इंशाअल्लाह नज़ीर उम्मत मुस्तफ़ा का वो 14वीं का चांद तुलू होना है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ आपके हर दिल अजीज खतीब व इमाम और माहिर माकुलात व मनकुलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद इमरान हुसैनी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू, उनका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे यहाँ पर इज्जतों से नवाजा। अल्लाह आपको दोनों जहां में इज्जत अता फरमाए और अल्लाह करीम उनका जो हुस्न ज़न मेरे मुताबिक है उसके मुताबिक मुझे इस कायनात में जीने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।